آگے اگلی آیت ہے 61 نمبر، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہی، یہاں بھی ہوا مبتدا ہے نا، القاہر خبر، مبتدا خبر دونوں معرفہ ہیں، حصر ہو گیا، وہی غالب ہے فوق عبادہ اپنے بندوں پر، قاہر ہے بندے مقہور ہیں، وہ غالب ہے بندے مغلوب ہیں، وہ قادر ہے بندے عاجز ہیں، سمجھ لگی نا؟ یہ امام بغوی کے حوالے سے ادھر لکھا ہوا ہے کہ اللہ خود قادر ہونے کے ساتھ ساتھ دوسرے کو مراد حاصل کرنے سے روک دینے والا بھی ہے، یعنی قاہر۔ دوسرے جب مقہور ہو گئے نا، پھر اللہ تعالیٰ کی مراد جو ہے نا وہی حاصل ہوگی نا۔ اگر اللہ کے مقابلے میں کوئی اتر آئے، اللہ کا مقابلہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، اپنی یعنی بات کو غالب کرے، اللہ کی کو مغلوب کر دے، یا اپنے کام کو غالب کرے اللہ کو مغلوب کر دے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے کہا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، سب اس کے آگے جو ہے نا عاجز ہیں، مقہور ہیں، مغلوب ہیں۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ اپنے کام پر غالب ہی غالب ہوتا ہے، یعنی کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ اللہ کرنا چاہے تو نہ ہو سکے۔ اللہ ہر وقت جو ہے نا ہر کام پر غالب ہے، کہ کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا، نہ عاجز آ سکتا ہے، کیونکہ یہ تو نقص والی صفت ہے، عاجز آ جانا، مغلوب ہو جانا۔ یہ غلبہ جو ہے نا، قہر، یہ اللہ تعالیٰ کی جلالی صفت ہے، یہ جلالی صفت ہے، اور یہ اللہ کی ذاتی صفت ہے، یہ ذاتی صفت ہے، سمجھ لگی نا؟ اللہ تعالیٰ ہر وقت جو ہے نا اس کے ساتھ متصف ہے۔ صفت قہاریت اس کو کہا جا سکتا ہے، صفت قہاریت۔ تو کائنات کو عدم سے وجود میں لایا، پھر وجود پر فنا اور خرابی طاری کر دیتا ہے، یعنی اس کو جو موت آ جاتی ہے، اس کا بدن پھر مٹی بن جاتا ہے پہلے کی طرح۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفت قہاریت یا قاہریت کا مظہر ہے، یہ مظہر۔ تو وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَافِظًا، اور اللہ تم پر یہ بھیجتا ہے حافظہ، حفاظت کرنے والے، حافظہ۔ حافظہ حافظ کی جمع ہے، اس سے مراد جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، اس طرح دوسری آیت کے اندر ہے نا، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، یہ یحفظونہ فعل آ گیا، فعل مضارع، حافظہ اسم فاعل ہے۔ یہ سورۃ رعد کی 11 نمبر آیت کریمہ ہے۔ یہ فرشتے وہ ہیں جو انسان کی آفات سے حفاظت کرتے ہیں، آفات سے، شیاطین سے، جنات سے۔ اگر یہ فرشتے اللہ تعالیٰ نے نامقرر کیے ہوتے نا انسان کی حفاظت کرنے والے، تو یہ جنات جو ہے نا انسانوں کو ویسے ہی ختم کر دیتے، کسی کو زندہ نہ چھوڑتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے انسان کے بقا کا، کہ فرشتے جو ہے نا تعینات ہیں اس کی حفاظت کے لیے، وہ شیاطین سے ان کو بچاتے ہیں، محفوظ رکھتے ہیں، ورنہ یہ شیاطین جنات جو ہے نا ان کو اچک لیتے اور مار دیتے ان کو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے یہ۔ تو اسی طرح ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ بھی فرشتوں کی ایک قسم ہے، یعنی کرامن کاتبین، جو اس کا جو ہے نا لکھتے ہیں، لکھنے والے اس کے اعمال لکھ لیتے ہیں۔ فرشتوں کی ویسے تفصیلات جو ہے نا اس کے بارے میں کتابیں بھی چھپی ہوئی ہیں، وہ آدمی پڑھ لے تو کافی کچھ پتہ چل سکتا ہے۔ ایک ہے عالم الملائکۃ الابرار، کتاب کا نام ہے عالم الملائکۃ الابرار،
یہ ڈاکٹر عمر سلیمان اشکر صاحب کی کتاب ہے۔ یہ اچھی کتاب ہے، ویسے اتنی زیادہ بہت ضخیم نہیں ہے، چھوٹی ہے لیکن جامع کتاب ہے یہ، کیونکہ یہ صحت کی شرط لگاتے ہیں، کوئی حدیث ذکر کرتے ہیں نا حسن یا صحیح، شیخ البانی صاحب کے شاگرد ہیں یہ ڈاکٹر عمر سلیمان اشکر، ان کی کافی کتابیں ہیں، مفید ہیں کافی۔ اللہ کے بارے میں بھی ایک کتاب ہے العقیدہ فی اللہ، وہ بھی انہی کی ہے، اور رسولوں کے بارے میں بھی ہے، الرسل والرسالات، اور فرشتوں کے بارے میں بھی ہے، عالم الملائکۃ الابرار۔ اس کا ویسے اردو ترجمہ میں نے دیکھا ہے، مل جائے گا اگر کوئی تلاش کرے تو۔ اور بھی کتابیں ہیں ان کی فرشتوں کے بارے میں، یہ قرآن میں بھی کافی ذکر ہے فرشتوں کا۔ تبویب القرآن اگر کتاب آپ پڑھ لینا، اس میں ایک ہی جگہ پر قرآن کے مضمون مل جاتے ہیں، ویسے تو متفرق ہے نا، قرآن مجید کے اندر مضامین متفرق ہیں، اس کتاب کے اندر ایک ہی جگہ پر ایک مضمون جو ہے نا پوری آیتیں وہ مل جاتی ہیں، ساتھ ترجمہ بھی اور نیچے تشریح بھی ہے۔ علامہ وحید الزمان صاحب کی ہے یہ۔ ایک عربی کے اندر بھی کتاب ہے، وہ ہے الفہرس الفقہی، الفہرس الفقہی للقرآن الکریم۔ اس میں بھی ایک ہی مضمون کی آیتیں جو ہے نا ایک ہی جگہ پر مل جاتی ہیں، فرشتوں کے بارے میں جتنی آیات ہیں نا وہ ایک ہی جگہ پر مل جائیں گی آپ کو، یہ عربی کے اندر ہے۔ مجھے ویسے ایسے لگتا ہے کہ جس طرح علامہ وحید الزمان صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے نا اسی کتاب کا ہو سکتا ہو، اس کا مصنف ہے کوئی محمد مصطفیٰ، جس نے لکھی ہے یہ کتاب، عربی جمع کر دی ہیں آیتیں ایک ہی جگہ پر ایک مضمون کی۔ آگے ترتیب بھی قرآن والی ہی رکھی ہے، یعنی سورۃ بقرہ کی آیتیں، پھر آل عمران میں اسی مضمون کی جو آیتیں ہیں نا وہ، پھر اس طرح نساء کی اور مائدہ یا انعام ہے، اس طرح سورۃ الناس تک جو ہے نا پوری صورتوں میں ایک ہی مضمون کی آیتیں جو ہے نا ایک ہی جگہ پر لکھ دی ہیں، ساتھ حوالہ دے دیا ہے، صورت اور آیت نمبر ساتھ لکھ دیا ہے۔ یہ بہت اچھی ہے کہ مضمون بنے بنائے مل جاتے ہیں قرآنی مضمون۔ حتی اذا جاء احدکم الموت، حتیٰ کہ جب کسی ایک کو تم میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے، توفت ہو رسولنا، تو اسے ہمارے بھیجے ہوئے قبض کر لیتے ہیں، فوت کر لیتے ہیں۔ رسولنا رسول کی جمع ہے، رسول جو ہے نا یہ مرسل کے معنی میں ہوتا ہے، رسول اگر نبوت والی صفت کے ساتھ متصف ہو پھر یہ انسانوں کے ساتھ خاص ہے، ورنہ عام جو ہے نا یہ فرشتوں میں بھی لفظ استعمال ہو جاتا ہے، یعنی فرشتہ جو اللہ بھیجتا ہے نا کسی مہم کے لیے اس کو بھی رسول کہہ دیتے ہیں۔ اس میں نبوت نہیں ہے، یعنی نبوت کے بغیر، کیونکہ فرشتہ نبی نہیں، یہ پہلے بات گزر گئی ہے، فرشتہ جو ہے نا یہ نبوت کی صفت کے ساتھ متصف نہیں ہے، لیکن نبوت کے بغیر رسالت والی صفت جو ہے نا یہ رسالت والی صفت سے مراد اس جگہ لغوی ہے، لغوی، اصطلاحی رسالت مراد نہیں ہے۔ اصطلاحی رسالت جو ہے نا وہ رسول نبی وہ انسانوں کے ساتھ خاص، لیکن لغوی طور پہ جو ہے نا مرسل یعنی بھیجا گیا، پیغام دے کے بھیجا گیا، اس لیے فارسی کے اندر اس کا معنی ہوتا ہے رسول کا پیغمبر، اصل میں لفظ ہے پیغام بر، پیغام بر یعنی پیغام اٹھا کے لے جانے والا، پیغام اٹھا کے لے جانے والا، کسی کی طرف سے، کسی کا پیغام کسی کی طرف لے جانے والا۔ اس معنی میں جو انسانوں میں ہوتا ہے کسی کا بھیجا ہوا، مثلا قاصد یا ایلچی جو کسی کو بھیج دیتا ہے کسی کی طرف پیغام، اس کو بھی رسول کہہ دیتے ہیں، رسول۔ بعض حدیث کے اندر آیا جاءنا رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول آیا، اس رسول سے مراد ہے قاصد،
ایلچی، پیغام لانے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو آپ بھیجتے تھے نا صحابہ کو تبلیغ کے لیے، ان کو بھی کہہ دیتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول کا رسول ہے، یعنی بھیجا ہوا ہے۔ یہ لغوی معنی ہے، لغوی معنی کے اعتبار سے، اس معنی کے اعتبار سے فرشتوں کو بھی رسول کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ عام لوگوں کے اندر معروف ہے کہ جو موت پر فرشتہ تعینات ہے اس کو عزرائیل کہا جاتا ہے، لیکن محققین کے نزدیک جو ہے نا یہ کسی بھی حدیث کے اندر نہیں آیا، صحیح سند سے کوئی ثابت نہیں ہے۔ عزرائیل یہ پہلی کتابوں سے جو ہے نا یہ لفظ لیا گیا ہے، اسرائیلی کتابوں سے، اسرائیل اسرائیل۔ شیخ البانی صاحب نے احکام الجنائز کتاب لکھی ہے، اس میں ملک الموت کا تذکرہ کیا ہے، اس میں ویسے انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس کا نام اسرائیل یہ ثابت نہیں ہے۔ محققین علماء یہی کہتے ہیں، بس کتاب و سنت کے اندر جو ہے نا یہ ملک الموت ہی لفظ ہے اس کے لیے، ملک الموت۔ تو قرآن میں سورۃ السجدہ کے اندر قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، ملک الموت کا لفظ ادھر آیا ہے مفرد کے ساتھ، ادھر ویسے جمع کے ساتھ آ گیا، توفت ہو رسولنا۔ اس میں پھر علماء کا اختلاف ہے کہ موت والے کئی فرشتے ہیں یا ایک فرشتہ ہے۔ کئی پھر یہ کہہ دیتے ہیں کہ روح تو ایک ہی نکالتا ہے، لیکن وہ روح نکال کے دوسرے فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے، اس لیے یہ جمع کا لفظ آ گیا ہے۔ یہ تو حدیث سے ثابت ہے، ویسے براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مشکات کے اندر بھی آئی ہے، مسند احمد کے حوالے سے لمبی روایت ہے یہ، جس میں مومن کے روح نکالے جانے کا منظر اور اسی طرح کافر یا منافق کے روح نکالے جانے کا منظر تفصیل سے بیان کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس میں ذکر ہے کہ مومن نیک بندہ اس کی جب روح نکالی جاتی ہے تو رحمت کے فرشتے جنت کے خوشبودار کفن لے کے آتے ہیں، یہ فرشتہ ملک الموت روح نکال کے ان کے حوالے کر دیتا ہے، اور جو بد ہے اس کی روح نکالے جانے کے وقت یہ جہنم کے بدبودار ٹاٹ لے کے آتے ہیں، تو یہ فرشتہ روح نکال کے ان کے حوالے کر دیتا ہے۔ اس سے اتنا پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے ساتھ فرشتے آتے ہیں۔ بلکہ وہ حدیث جس میں آیا ہے نا ایک بندے نے بنی اسرائیل میں سے 100 آدمیوں کو قتل کر دیا تھا، پھر کسی عالم نے اس کو کہا کہ تیری جو ہے نا توبہ قبول ہو سکتی ہے اس شرط پر کہ تو اپنی بستی کو چھوڑ دے، تو فلاں بستی کے اندر چلا جا۔ اس بستی والے نیک آدمی تھے، اس کا مطلب یہ تھا کہ تو ادھر چلا جائے گا نا تو پھر تو نیک بن جائے گا، تیری توبہ قبول ہو جائے گی۔ تو وہ اسی نیت سے جو ہے نا وہاں سے نکل گیا، راستے کے اندر موت آ گئی اس کو۔ تو وہاں آتا ہے کہ رحمت کے فرشتے بھی آ گئے تھے اور عذاب کے فرشتے بھی آ گئے تھے اس ملک الموت کے ساتھ، تو انہوں نے آپس میں جھگڑا کیا۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح ہمارے حوالے کر کیونکہ اس نے توبہ کر لی ہے، عذاب والے فرشتے کہنے لگے کہ اس نے 100 آدمیوں کو قتل کیا ہے، اس کی روح ہمارے حوالے کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جانا یہ کہا گیا کہ تم اس کی جگہ ماپ لو، جس جگہ کی طرف زیادہ قریب نکلے نا ادھر سے شمار کر لو۔ جب جگہ ماپی گئی تو جس بستی کی طرف جا رہا تھا نا ادھر ایک بالشت جانا قریب دوسری سے، وہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ وہ تھا تو ادھر ہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا تھا کہ سکڑ جائے، اللہ کی رحمت غالب آ گئی نا، تو سچی توبہ کی تھی اس نے، دل سے سچی توبہ وہ قبول کر لی اللہ تعالیٰ نے، اس کا یہ گناہ معاف ہو گیا۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے، ویسے شیخ البانی صاحب کا موقف یہ ہے کہ یا کافر ہے یا مومن، تو قبر کے اندر حساب و کتاب جو ہے نا یہ یا کافر کا ہوتا ہے یا مومن کا ہوتا ہے، یہ جو فاسق ہوتا ہے نا اس کا نہیں، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، موقف صحیح نہیں ہے، یہ اہل سنت کا موقف یہی ہے
کہ یہ فاسق جو ہے نا، اس سے بھی قبر کے اندر سوال جواب ہوتے ہیں، فاسق سے بھی سوال۔ انہوں نے اسی حدیث سے استدلال کیا ہے شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے، کہ اس میں مومن کا لفظ آیا ہے یا پھر کافر کا لفظ آیا ہے، یعنی سوال مومن سے ہوتا ہے یا کافر سے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ فاسق جو ہے نا، اس سے بھی سوال ہوتا ہے فاسق سے۔ اگر کوئی ایسے گناہ ہیں جن کی وجہ سے قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے نا، تو پھر عذاب ہوتا ہے اس کو قبر کے اندر۔ اس کی دلیلیں باقاعدہ موجود ہیں عذاب قبر کی، آگے یہ آ جائے گا ویسے مسئلہ اسی صورت کے اندر۔ بعض آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف بھی نسبت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامہا، دیکھو واللتی لم تمت فی منامہا، یعنی موت کے وقت بھی اللہ توفی کرتا ہے نفسوں کی قبض کرتا ہے روح، اور جو نیند کے وقت بھی اللہ توفی کرتا ہے یعنی قبض کرتا ہے۔ یہ سورہ زمر کی ہے 42 نمبر آیت۔ تو اس میں جو ہے نا، اصل میں تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ ملک الموت آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتا ہے، تو اصل تو اللہ تعالیٰ کا حکم جاری ہوتا ہے اس کے اندر، اس اعتبار سے اللہ کی طرف بھی نسبت اس کی ہو جاتی ہے۔ تو حقیقی طور پہ تو اللہ کا اذن جو ہے نا وہ جاری ہوتا ہے اس میں اللہ، تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے نا اس کی نسبت ہو جاتی ہے توفی کی، کیونکہ حکم اللہ ہی کرتا ہے، اللہ ہی فرشتے کی ڈیوٹی لگائی اللہ نے ہی وقت بتایا ہے اس کو، اللہ نے بھیجا ہے اس کو روح قبض کرنے کے لیے۔ تو اس لیے دونوں طرح کی نصوص جو ہے نا آ گئی ہیں۔ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ کوتاہی نہیں کرتے، فرط یفرط تفریطاً، یہ تفریط کوتاہی کرنے کو کہتے ہیں۔ افراط جو ہے نا اس کا معنی زیادتی کرنا ہوتا ہے، اور تفریط کمی کرنا۔ افراط و تفریط یہ عام اردو کے اندر بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کے مقررہ وقت پر وہ کرتے ہیں، اس سے سرے منہ بھی انحراف نہیں کرتے، آگا پیچھا نہیں کرتے، اللہ کے حکم کے عین مطابق کرتے ہیں وہ۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا سچا مولا ہے، جو ان کا سچا مولا ہے۔ مولا یہ مولا لفظ جو ہے نا ویسے مشترک ہے، اس کے بہت سارے معنی آتے ہیں، ڈکشنری پڑھ کے دیکھ لیں، اس میں 20 کے قریب معنی لکھے ہوئے ہیں۔ 20 مولا لفظ، بہت اشتراک ہے اس لفظ کے اندر۔ بعض اطلاقات ایسے ہیں کہ جن میں یہ مخلوق پر لفظ بولا نہیں جاتا، مخلوق پر نہیں بولا جاتا، بعض معانی کے اعتبار سے اللہ کے ساتھ خاص ہے، جس طرح سورہ بقرہ کی آخری آیت کریمہ کے اندر ہے، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہاں انت مولانا اس میں بھی حصر ہے، کیونکہ انت مبتدا معرفہ ہے نا، مولانا مرکب اضافی کی وجہ سے معرفہ، کہ تو ہی ہمارا مولا ہے۔ وہاں مولا جو ہے نا ناصر یا نصیر کے معنی میں ہے، یہ ظاہری اسباب سے بالا تر ہو کہ مدد کرنے والا یا مدد طلب کرنا یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی مدد کرنے پر قادر نہیں ہے، ظاہری اسباب سے بالا تر ہونے کی صورت میں۔ اس اعتبار سے اللہ ہی پر یہ لفظ بولا جاتا ہے، انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے۔ اس لیے بعد میں آ گیا فانصرنا علی القوم الکافرین، فانصرنا، فا جو ہے نا یہ لہٰذا کے معنی میں ہے، چونکہ تو ہی ہمارا مولا ہے، یعنی مدد کرنے والا ہے، لہٰذا
تو ہماری مدد کر کافر لوگوں کے خلاف، یہ ترجمہ ہے اس کا۔ لہذا یعنی چونکہ تو ہمارا مولا ہے نا، لہذا تو ہی ہماری مدد کر کافر لوگوں کے خلاف۔ یہ کافر لوگوں کے خلاف جو مدد مانگی جاتی ہے نا غیبی طور پہ، یہ اللہ ہی سے مانگی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگتے تھے کافروں کے مقابلہ میں۔ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، یہ بھی استغاثہ بدر کے دن جو اللہ تعالیٰ سے آپ نے مدد مانگی تھی، دعائیں کی تھی اللہ تعالیٰ سے، تو یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ مدد نہ کرے نا تو کبھی یہ غالب نہیں آ سکتے کافروں پر۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا۔ آگی نہ سمجھ؟ پھر ذرا احد والے دن جس طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان کو جواب دیتے ہوئے کہا تھا، جب اس نے کہا تھا لنا عزا ولا عزا لکم، اس اعتقاد سے کہا تھا اس نے کہ عزا نے ہماری مدد کی ہے، ہمارے لیے عزا ہے یعنی ہمارا مددگار، اس لیے ہمیں غلبہ ہو گیا ہے تم پر، اور تمہارے لیے کوئی عزا نہیں ہے، یعنی تمہاری مدد کرنے والا کوئی عزا نہیں ہے۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے کہا تھا کہ یہ کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، کہ اللہ ہی ہمارا مولا ہے۔ وہاں بھی حصر والا معنی ہے کیونکہ لفظ اللہ معرفہ ہے، مولانا یہ بھی مرکب اضافی کی وجہ سے معرفہ ہے کہ اللہ ہی ہمارا مولا ہے اور تمہارے لیے کوئی مولا نہیں ہے۔ یہ مولا جو ہے نا اس کا یہ معنی مددگار، ناصر، نصیر، یہ غیبی طور پہ ہونا ظاہری اسباب سے بالا تر ہو کہ یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، پھر یہ اللہ کے ساتھ خاص۔ اس طرح اگر مخلوق کے لیے کہے گا نا یہ غلط ہے، بلکہ شرک ہو جاتا ہے۔ یہ اسی طرح یہ عام لوگ لفظ بول دیتے ہیں علی مولا مشکل کشا، یہ صحیح نہیں ہے یہ لفظ بولنا۔ اور بعض معانی میں لفظ مولا جو ہے نا یہ مخلوق کے ساتھ خاص ہے، مثلا غلام، آزاد کردہ غلام کو بھی مولا کہہ دیتے ہیں۔ اب اس معنی میں اللہ پر بولنا جائز نہیں ہے، اس معنی میں، یا مولا آزاد کرنے والے کو بھی کہہ دیتے ہیں، جس نے کوئی غلام آزاد کیا ہو، مولا اعلیٰ اور مولا اسفل۔ یہ چچا کو بھی کہہ دیتے ہیں مولا، چچا کے بیٹے کو بھی کہہ دیتے ہیں مولا۔ مولا کا معنی مالک بھی ویسے ہوتا ہے، مالک کے معنی میں یہ اللہ تعالیٰ پر یہ بولا جا سکتا ہے مالک، اللہ ہمارا مولا ہے، یعنی اللہ ہی ہمارا مالک ہے، مولا مالک، کیونکہ اصل ہر شے کا مالک تو اللہ ہی ہے۔ یہاں بھی مالک معنی کر سکتے ہیں اس جگہ پر، ردو الی اللہ مولاہم الحق، اپنے مالک، سچے مالک کی طرف، اللہ کی طرف جو کہ سچا مالک ہے، سچا مولا ہے۔ اور مددگار وغیرہ وہ بھی ادھر کہ اللہ مددگار بھی ہے اور مالک بھی ہے اللہ۔ یہ عام ہمارے یہ زبان میں بھی لفظ بول دیتے ہیں اللہ پر، اللہ مولا، مولا دا کرم، کئی کہتے ہیں کیا حال ہے، کہتے ہیں مولا کا کرم ہے، مولا لفظ بول دیتے ہیں۔ ایک دفعہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لفظ بولا تھا، یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے۔ یہ جب وہ شہید ہونے سے پہلے انہوں نے نا، شہید ہونے سے پہلے اپنے بیٹوں کو کہا تھا کہ میرے سارے قرضے جو ہے نا ادا کرنے ہیں، پہلے میرے مال کے قرضے ادا کرنے ہیں، اگر میرا مال کم ہو جائے نا تو پھر میرے مولا سے مدد مانگنی ہے۔ تو ان کے بیٹوں نے کہا کہ من مولا کا، آپ کا مولا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا مولا اللہ ہے، اللہ سے مدد مانگنا پھر قرض ادا کرنے کے لیے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر ہے مولا۔ یہ من اس لیے انہوں نے لفظ بولا تھا چونکہ مولا لفظ مشترک ہے نا، اگر مشترک نہ ہوتا تو پھر انہوں نے یہ نہیں کہنا تھا کہ من مولا کا، آپ کا مولا کون ہے، پھر تو وہ بولنے سے ہی ان کو پتہ چل جانا تھا کہ اللہ ہی مراد ہے،
لیکن یہ مشترک ہونے کی وجہ سے انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ کا مولا کون ہے، تو کیونکہ ان کے ذہن میں یہ آیا ہوگا نا کہ چونکہ یہ بعض معانی کے اعتبار سے مخلوق پر بھی بولا جاتا ہے، تو کوئی یعنی مخلوق میں سے، انسانوں میں سے نہ کسی کو کہہ رہے ہوں مولا اپنا، اس لیے انہوں نے پھر اس کی وضاحت کروا لی۔ تو ایک ویسے رسالہ بھی چھوٹا سا چھپا ہوا ہے، کافی مدت ہی ہو گئی ہے میں نے یہ پڑھا تھا، لفظ مولا کے بارے میں، یعنی اس کا اطلاق ہمارے ہاں عموماً کسی عالم کو کہہ دیتے ہیں مولانا یا حضرت مولانا، وہاں مولا سے مراد یہ عام طور پہ رہنما یا رہبر وغیرہ یہ بھی لے لیتے ہیں، رہنمائی کرنے والا مولا۔ مولا دوست کو بھی کہہ دیتے ہیں، دوست۔ تو یہ جو کسی غلام کا آقا ہوتا ہے، سردار، اس کو بھی کہہ دیتے ہیں مولا، جو اس کا آقا ہوتا ہے اس کو بھی مولا کہہ دیتے ہیں۔ الا لہ الحکم، یہ الا تنبیہ کے لیے آتا ہے، الا سن لو، یعنی خبردار کرنے کے لیے، تنبیہ کرنے کے، متنبہ کرنے کے لیے الا۔ اس کے بعد عموماً ان آتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ شرح شذور ذہبین ابن ہشام کی نحوی، اس کے شروع میں اس پر بحث لکھی ہوئی ہے الا کے بارے میں، الا لہ الحکم، اسی کا حکم ہے۔ یہ بھی لہو جار مجرور پہلے آ گیا، الحکم بعد میں ہے نا، مبتدا خبر پہلے جار مجرور حصر ہو گیا، اسی کا حکم ہے۔ حکم یہ اسی طرح ہی ہے، ان الحکم الا للہ، دوسری جگہ پر وہاں بھی حصر ہے، ان نفی اور اس کے بعد اللہ جو آیا ہے، نفی کے بعد اللہ، وہ بھی حصر ہے۔ ادھر تقدیم ما حق ہو تاخیر، یہ طریقہ ہے قصر کا، حصر ہو گیا، حکم اسی کا ہی ہے۔ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور وہی یہاں بھی حصر ہے، ہوا مبتدا ہے اور اسرع الحاسبین اضافی کی وجہ سے جو ہے نا وہ یہ حصر ہو گیا، تعریف آ گئی نا، وہی سب حساب لینے والوں سے زیادہ جلد حساب لینے والا ہے، سب حساب لینے والوں سے جلد حساب لینے والا ہے اللہ۔ اللہ کا حکم جو ہے نا، اس کی ویسے دو قسمیں ہیں، کونی حکم اور شرعی حکم۔ شرعی حکم، کونی حکم سے مراد یہی ہے کہ اس کا جو فیصلہ ہوتا ہے نا، کونی فیصلہ جو کن کہہ کے یا اذن کرتا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، یہ اذن کونی، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، ساری دنیا ایک طرف ہو کے اس کو ٹالنا چاہے تو ٹال نہیں سکتے، یہ وہی غالب ہوتا ہے، اللہ کا امر غالب ہوتا ہے۔ تو ایک شرعی حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، شرعی حکم، اس شرعی حکم کے مقابلہ میں کسی کا حکم یعنی اس کے خلاف وہ حق نہیں ہو سکتا، اللہ کا حکم ہی حق ہے، شرعی، سمجھ لگی نا۔ قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، آپ کہہ دیں تمہیں کون نجات دیتا ہے، کون نجات دیتا ہے خشکی اور سمندر کے اندھیروں سے، اگر کسی مصیبت کے اندر پھنس جاؤ، اندھیرے ہوں رات کے وقت یعنی، تو اس وقت جو ہے نا بندہ عموماً مضطر اپنے آپ کو سمجھتا ہے، وہ بھی رات، اور کسی کی طرف سے جو ہے نا کوئی مدد پہنچنے کی امید بھی نہ ہو۔ آج کل تو یہ موبائلوں کا سسٹم ہے نا، فون وغیرہ کر دیتے ہیں، تو جب یہ نہیں تھا، رات کسی جنگل کے اندر کسی مصیبت کے اندر پھنس گئے، مثلا سفر کے اندر رات کا وقت بھی ہو، اس وقت جو ہے نا بندے کی اضطراری حالت ہو جاتی ہے، مضطر، لاچار، بے کس، بے سہارا ہو جاتا ہے، پھر اس وقت جو ہے نا گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے شروع کر دیتے تھے،
حتیٰ کہ مشرکین بھی ایسی صورتحال میں، ہنگامی صورتحال میں اللہ ہی کو پکارا کرتے تھے۔ مشرکین جو شرک کرتے تھے، یہ انہی کو کہا گیا ہے، یہ مشرکین کو ہی، کہ تدعونہ تضرعا و خفیہ، کہ تم اسے گڑ گڑا کر، تضرعا کا معنی گڑ گڑا کر، و خفیتاً، اور خفیہ طریقے سے پکارتے ہو، کیونکہ جو مضطر ہوتا ہے نا، تو یہ گڑ گڑانے والی کیفیت اس کے اندر عموماً آ جاتی ہے اضطراری حالت میں، کہ جو ہر طرف سے جو ہے نا مدد کے جو بس امیدیں ہیں آج سے وہ ختم ہو جاتی ہیں نا، منقطع ہو جاتی ہیں، ایک ہی طرف توجہ ہو جاتی ہے اللہ کی طرف۔ یہ فطری طور پہ بھی مشرکین جو شرک کرنے والے ہیں، ان کی بھی ایسی صورت حال کے اندر جو ہے نا اللہ کی طرف توجہ چلی جاتی تھی، پھر گڑ گڑا کے اس کو پکارتے تھے۔ تو کیا کہتے تھے؟ لَإِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ، اگر اس نے ہمیں اس سے، اس مصیبت سے نجات دے دی، یا اگر وہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، تو ہم ضرور شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے، ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ اس وقت کے مشرکین کی حالت ذکر کی ہے، لیکن کئی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ایسی صورتحال کے وقت بھی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا نہیں کرتے، ایسی صورتحال میں بھی اپنے جو ان کے زام میں ان کے مشکل کشا ہوتے ہیں نا، وہ انہی کو پکارتے ہیں۔ کئی ایسے ہوتے ہیں دنیا کے اندر، تو یہ مضمون کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، قرآن پاک کے اندر کئی صورتوں کے اندر ہے یہی۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قُلِ اللّٰهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا، کہہ دیجئے اللہ ہی نجات دیتا ہے تم کو، منہا، ان سے، یعنی خشکی اور سمندر کے اندھیروں سے، یعنی اندھیروں میں جو مصائب وغیرہ پہنچتے ہیں، تکلیفیں، مصیبتیں، آفتیں، ان سے اللہ ہی تمہیں نجات دیتا ہے۔ وَمِن كُلِّ كَرْبٍ، اور ہر کرب سے، کرب کا معنی ہوتا ہے بے قراری، بے قراری والی مصیبت جو ہے نا، ایسی مصیبت کہ جس میں بندہ یہ بے قرار ہو جائے، پریشان ہو جائے، زیادہ ہی بے چین ہو جائے، ایسی مصیبت کو کرب کہتے ہیں۔ یہ زیادہ ہی پریشان کرنے والی یہ مصیبت ہو، اس میں جو مدد چاہنا ہوتا ہے نا، اس کو استغاثہ کہا جاتا ہے، اور عام جو ہے نا اس کے لیے استعاذہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یا یہ سمجھ لیں کہ استعاذہ جو ہے نا یہ عام ہے، استغاثہ اخص ہے، یعنی ہر استغاثہ استعاذہ ہے، لیکن ہر استعاذہ استغاثہ نہیں ہے۔ استعاذہ کہہ لو یا استعانت کہہ لو، استعانت سچ، استغاثہ اور استعانت میں یہ فرق ہے، یعنی ہر استغاثہ استعانت ہے، لیکن ہر استعانت استغاثہ نہیں ہے۔ استغاثہ جو ہے نا یہ ہوتا ہے جب بہت بڑی مصیبت ہو، جو پریشان کن ہو، بے قرار ہو جائے بندہ اس مصیبت کے اندر، اس وقت اگر وہ مدد چاہ رہا ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں استغاثہ۔ اور اگر عام ہو تو اس کو استعانت کہتے ہیں۔ اور استغاثہ جو ہے نا یہ اخص ہے، اور اخص کے اندر عام موجود ہوتا ہے، یہ منطق کی کتابوں میں عام لکھا ہوا ہے، اخص میں عام موجود ہوتا ہے۔ مثلا انسان اخص ہے نا، تو اس میں حیوان موجود ہے، اخص میں عام موجود ہے، اس لیے کہا ہے کل انسان حیوان، ہر انسان حیوان ہے۔ حیوان عام ہے نا، تو عام اخص کے اندر موجود ہوتا ہے، باقی سمجھے، لیکن عام کے اندر اخص کا ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی ہر حیوان انسان نہیں ہے۔ لیس کل انسان حیوان بے انسان، یہ کہا جاتا ہے، کیونکہ انسان کے علاوہ بھی حیوان کا وجود پایا جاتا ہے۔ اس کی مثال سمجھنے کے لیے اس طرح سمجھ سکتے ہیں، مثلا ہر آم کا درخت ہے، لیکن ہر درخت آم کا درخت
نہیں ہے۔ تو آم کا درخت اخص ہے نا، تو اس کے اندر درخت تو ہے نا، کہ درخت کے بغیر تو نہیں ہوتا آم کا درخت، یعنی آم اخص کے اندر موجود ہوتا ہے لازمی، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آم کے اندر اخص موجود ہو۔ کئی ایسے درخت ہیں جو آم کے نہیں ہیں، یعنی یہ اخص اس میں موجود نہیں ہے۔ اسی طرح یہ سمجھ سکتے ہیں ہر کتاب ہر، مثلا یہ کہہ سکتے ہیں نا، ہر نحو جو ہے نا یہ فن ہے، ہر نحو فن ہے، لیکن ہر فن نحو نہیں ہے۔ یہ کئی مثالیں دے سکتا ہے بندہ۔ ادھر بھی یہ تدعونہ تضرعا و خفیہ جو ہے نا، یہ استغاثے کی صورت بنتی ہے یہ، کیونکہ وہ دعا جس کے اندر تضرع ہو، تضرع یہ استغاثہ ہوتا ہے، تضرع والی دعا۔ یہ تضرع مصدر ہے، یہ حال بھی بن سکتا ہے، یعنی متضرعین کے معنی میں، تدعونہ متضرعین، اس طرح حال۔ ایک کتاب ہے نظرۃ النعیم فی مکارم اخلاق النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم، 12 جلدوں میں۔ اس میں یہ جو صفات ہیں حروف تہجی کے ساتھ جو ہے نا وہ بیان کی ہیں، حروف تہجی کے ساتھ الف سے لے کے یا تک، تو پوری یعنی تفصیل ہوتی ہے، قرآنی مواد بھی ہوتا ہے اس کے اندر، حدیثی مواد بھی ہوتا ہے، اور اقوال بھی ہوتے ہیں صحابہ تابعین اور سلف کے، اور لغوی بحث بھی ہوتی ہے اس کے بارے میں۔ یہ پورا یعنی ایک مضمون تیار ہوتا ہے، ساری حدیثیں وہ جمع کر دیتے ہیں، آیات جمع کر دیتے ہیں۔ مثلا یہ تضرع صفت جو ہے نا، تضرع اس کے بارے میں اس میں وہ پورا مل جائے گا، پورے کا پورا ہی مضمون تضرع کے بارے میں۔ اس طرح دوسرے جو صفات ہیں یہ سب مل جاتے ہیں اس کے اندر۔ علم ہی سمجھ لے، مثلا علم ہے، مثلا مکارم اخلاق، الفاضلہ، الحمیدہ، مستحبہ، یہ علیحدہ ہیں، اور جو مکارم دوسرا اخلاق ذمیمہ ہے، مذمومہ، رذیلہ یا مذمومہ، وہ علیحدہ ہیں، دونوں حروف تہجی کے ساتھ ہے، یعنی بہت جامع کتاب ہے، سارا مواد مل جاتا ہے اس کے اندر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فرمایا ہے کہ ہر کرب سے جو ہے نا، یہ اردو کے اندر کرب ناک لفظ استعمال ہو جاتا ہے، کرب ناک، ہر کرب سے، ہر بے قراری سے اللہ ہی نجات دیتا ہے تم کو، ثم انتم تشرکون، پھر تم شریک بناتے ہو، پھر تم شریک بناتے ہو۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اس وقت تو تم اسی کو گڑ گڑا کے پکارتے ہو اور کہتے بھی ہو کہ اگر تم ہمیں نجات دے دے ہمیں تو ہم شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے، لیکن جب اللہ نجات دے دیتا ہے نا، اب عام حالات یعنی نارمل حالات ہو جاتے ہیں، تو اس وقت جو ہے نا پھر تم شرک کرنے لگ جاتے ہو، یعنی پھر غیروں کو پکارنا شروع ہو جاتے ہو، اللہ کے علاوہ دوسروں کو۔ اس سے ان لوگوں کا بھی رد ہوتا ہے، یاد رکھیں، جو یہ کہتے ہیں نا یہ غیر اللہ کو پکارنا یہ شرک نہیں ہے، چونکہ یہ عبادت نہیں ہے، سمجھ لگی نا؟ اس لیے وہ جو ہے نا قرآن مجید کے اندر اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں، یا بدونا یا لا تدعو، یہ یدعونا کا معنی یا بدونا کرتے ہیں، لا تدعو لا تعبدو معنی کرتے ہیں۔ ادھر دیکھو تدعونا ہو، یہاں تعبدونا ہو معنی ہو نہیں سکتا، ادھر تعبدونا ہو، سمجھ لگی نا؟ کیونکہ جب مصیبت آتی ہے نا تو اس وقت مصیبت کے وقت جو ہے نا یہ پکارنا ہوتا ہے تاکہ یہ مصیبت دور ہو جائے، پکارنا یعنی اس سے التجا کرنا ہوتا ہے کہ ہماری یہ مصیبت دور کر دے۔ یہاں یہ پکارنے والا معنی ہی ہے، اور پکارنے کو عبادت جو ہے نا وہ قرار دیا گیا ہے اسلام کے اندر، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدعاء هو العبادۃ، یہ اس نبی حدیث بتائی تھی ترمذی کی،
کہ پکار جو ہے نا یہ عبادت ہی ہے، اور قرآن میں واضح بھی اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو عبادت جو ہے نا قرار دیا ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یعنی تمہارے رب نے کہا ہے کہ پکارو مجھے، میں قبول کروں تمہاری پکار۔ پھر کہا کہ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یہاں سیاق کا تقاضا تو یہ تھا کہ ان عبادتی کی جگہ پر ان دعائی ہوتا، کیونکہ پہلے آ گیا نا قال ربکم ادعونی، اس کے مطابق ان دعائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے دعا کی جگہ پر عبادت کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو پکار ہے نا، پکارنا، یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے۔ نماز ہم پڑھتے ہیں مثلا، یہ عبادت مرکب ہے، اس میں بدنی عبادت بھی ہے، قولی عبادت بھی ہے۔ یہ جو پڑھنا ہے نا نماز کے اندر، یا دعا کرنا ہے نماز کے اندر، یہ قولی عبادت ہے، اور رکوع سجود قیام قعدہ یہ بدنی عبادت ہے نماز کے اندر۔ تو یہ نماز کے اندر جو دعا ہے نا، دعا یہ ہے قولی عبادت، تو اس میں یہ دعائیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کو پکارنا، تو وہ عبادت ہے۔ اللہ کو پکارا جائے نا خالص، یہ خالص اللہ کی عبادت ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا ہے نا تو پھر اس کی عبادت ہوگی پکارنا۔ قل هو القادر ولن يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم، آپ کہہ دیں هو القادر، وہی اس پر قادر ہے، الا ان يبعث عليكم عذابا، کہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب بھیج دے، من فوقکم تمہارے اوپر سے، او من تحت ارجلکم یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، او یلبسکم شیعا یا تمہیں مختلف گروہ بنا کر ملتبس کر دے، خلط ملط کر دے، گتھم گتھا کر دے اپنی زبان میں، یعنی اس طرح لڑائی ہو تمہاری، لڑو ایک دوسرے کے ساتھ، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور تمہارے بعض کو بعض کی لڑائی چکھائے، تمہارے بعض کو بعض کی لڑائی چکھائے۔ یہ تین قسمیں جو ہے نا عذاب کی ذکر کی گئی ہیں اس آیت کریمہ کے اندر۔ یہ اوپر سے عذاب، اس سے مراد ہے بارش کی صورت میں عذاب، کئی دفعہ بارشیں اتنا زیادہ ہوتی ہیں تو نقصانات ہو جاتے ہیں، مال تباہ ہو جاتے ہیں، یا طوفان آ جائے، طوفانی بارش، بجلی اوپر سے جو بجلی گرتی ہے، اولے آندھی وغیرہ، یہ سب اس کی صورتیں بن سکتی ہیں۔ یا پہاڑ مثلاً اس کا اوپر سے کوئی گر جائے پہاڑ، یا اوپر سے پتھروں کی بارش ہو جائے، یا لوط علیہ السلام کی قوم پر ہوئی تھی پتھر، اس طرح کے کئی۔ اس میں بعض اہل علم نے برے حکمران مسلط کرنا، یہ اس کو بھی اس میں داخل کیا ہے، اوپر سے عذاب، یعنی اوپر مسلط ہو جائے کوئی حکمران برے جو تمہیں مختلف طرح کے عذاب چکھائیں۔ یہ اور یہ جو نیچے سے عذاب ہے نا، نیچے سے عذاب، یہ زلزلہ اس میں آ سکتا ہے، قحط، زمین میں دنس جانا، اس طرح کے عذاب، او یلبسکم شیعا، یعنی مختلف گروہ بنا کر انہیں آپس میں اس طرح لڑائیاں ہوں، خوفناک، قتل کریں ایک دوسرے کو مثلاً، یہ بھی اس میں آ جائے گا۔
ادھر صحیح بخاری کی حدیث لکھی ہے کتاب التفسیر کے اندر نا، اسی تفسیر کی حدیث ہے، جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جابر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، کہا کہ اعوذ باللہ من وجہ کا، من فوقکم جب آیا نا، عذابا من فوقکم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی اعوذ باللہ، اعوذ بوجہ کا، اللہم انی اعوذ بوجہ کا، پھر یہ نازل ہوا او من تحت ارجلکم، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کلمہ کہا اللہم انی اعوذ بکا من وجہ کا، پھر یہ نازل ہوا او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم باس بعض، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا ایسر، یعنی یہ ان دونوں سے ہلکا عذاب ہے، پہلے دو سخت ہیں، یہ ان کی بنسبت ہلکا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے نا کہ پہلے دونوں میں سے اگر کوئی آ جائے تو امکان ہے کہ سارے ختم ہو جائیں، یعنی سارے تباہ ہو جائیں، اور یہ اگر ہونا اس سے سارے ختم ہونے کا یہ اندیشہ نہیں ہے، اس لیے اس نسبت سے جو ہے نا اس کو ہلکا کہا تھا کہ یہ ہلکا ہے پہلے کی بنسبت۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی اللہ تعالیٰ سے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، سعد بن ابی وقاص، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے 3 دعائیں کی۔ ویسے بخاری کے اندر یہ حدیث آئی ہے نا، اس کے اندر انی صلیت صلاۃ تخشع ان کا لفظ بھی ہے کہ میں نے بڑے خشوع خضوع والی نماز پڑھی، میں نے بڑے دھیان سے جو ہے نا اللہ کی طرف پوری توجہ کر کے نماز پڑھی، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ کہ مسلم کے اندر ویسے یہ ہے کہ میں نے 3 دعائیں کی، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میری ساری امت کو غرق کر کے ہلاک نہ کرے، اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرما لی، ساری امت کو غرق کر کے ہلاک نہ کرے تو اللہ نے قبول فرما لی۔ پھر میں نے دعا کی اللہ تعالیٰ میری ساری امت کو قحط میں مبتلا نہ کرے، میری ساری امت کو قحط میں مبتلا نہ کرے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی۔ پھر دعا کی کہ میری امت کو آپس میں اختلاف اور انتشار سے بچائے، اللہ تعالیٰ میری امت کو آپس میں اختلاف اور انتشار سے بچائے کہ اختلاف نہ رہے میری امت کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کو قبول نہیں فرمایا۔ یہ مسلم شریف ہے کتاب الفتن، باب ہلاک ہذہ الامہ بعضہم ببعض، 2890 نمبر حدیث ہے یہ مسلم شریف کی۔ مطلب یہ دعا جو ہے نا یہ قبول نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں ایسے ہی رکھا تھا، تقدیر میں کہ اختلاف جو ہے نا یہ رہنا ہے، اختلاف رہے گا۔ یہ جو حدیث ہم پڑھی جاتی ہے نا اختلاف امتی رحمہ، مشہور ہے زبانوں پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ شیخ ناصر الدین البانی نے لکھا ہے لا اصل لہ، اس کی اصل کوئی نہیں ہے، اس کی اصل بنیاد کوئی نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، یہ سلسلہ ضعیفہ کے اندر درج کی ہے یہ، اور صفت صلاۃ النبی کے مقدمے کے اندر بھی ہے، یہ رد کیا ہے، اور واقعے کے بھی خلاف ہے یہ اختلاف امتی رحمہ، سمجھ لگی نا۔ اختلاف عبداللہ بن مسعود کا قول ہے والاختلاف شر، کہ اختلاف جو ہے نا یہ شر ہے، اختلاف کا نقصان ہوتا ہے، اتفاق اور اتحاد جو ہے نا یہ فائدہ ہے اس کا، اس سے امت کی قوت بھی مجتمع رہتی ہے، اتفاق اور اتحاد۔ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم
قرآن میں آتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَّعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ۔ قرآن میں تو منع کیا ہے اختلاف سے زیادہ ہی، تو اس طرح جو ہے نا یہ اختلاف جو ہے نا یہ اس کا نقصان ہی ہوتا ہے۔ اس لیے آج دشمن جو ہے نا وہ مسلمانوں کو ذلیل کرتا ہے، یا مسلمان دشمن کے سامنے ذلیل ہیں، مغلوب ہیں، مقہور ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ آپس کا اختلاف انتشار بہت زیادہ ہے۔ جب اتفاق ہوتا تھا اس وقت مسلمانوں کی قوت تھی، اور کافر جو ہے نا وہ مغلوب تھے، مقہور تھے، بلکہ مسلمانوں کو وہ جزیہ دیا کرتے تھے، ڈرتے تھے، خوف کھاتے تھے مسلمانوں سے۔ تو آگے فرمایا ہے انظر کیف نصرف الآیات، دیکھو ہم کیسے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں آیات۔ آیات سے مراد جو ہے نا یہ قرآنی آیات ہی ہیں، ان کو سمجھانے کے لیے لعلہم یفقہون، تاکہ وہ سمجھیں، وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، اور اسے آپ کی قوم نے جھٹلا دیا۔ یہ مکے والے ہیں نا، کفار قریش، انہوں نے قرآن کو جھٹلا دیا تھا، حالانکہ یہ حق ہے، یہ واحالیہ ہے، یہ واحالیہ، حالانکہ یہی حق ہے یا وہی حق ہے، یہ بھی حصر کے ساتھ ہے، حالانکہ وہی حق ہے جس کو انہوں نے جھٹلا دیا ہے۔ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، آپ کہہ دیں میں ہرگز تم پر کوئی وکیل نہیں ہوں۔ یہ ہرگز جو ہے نا یہ با کا معنی ہے، با زائدہ تاکید کے لیے ہے، یہ کوئی ہرگز تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں۔ یہ کوئی وکیل جو ہے نا نکرہ ہے، اس لیے کوئی ترجمے میں آیا ہے، کوئی نگہبان، وکیل، نگہبان، یہ اللہ کی صفت ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یہ اللہ کی صفت ہے ہر ایک کا نگہبان ہونا، پوری دنیا، پورے عالم، پوری کائنات کا نگہبان ہونا، یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی صفت نہیں ہے۔ یہ رقیب ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ شہید، اور ایک وکیل، یعنی اس معنی میں کارساز بھی آ جاتا ہے، وکیل کا معنی کارساز، اور بگڑی بنانے والا، یہ، اور نگہبان، نگران، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اس معنی میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے کہ پوری کائنات کی نگہبانی کر رہا ہو کوئی۔ یہ جو عقیدہ رکھ لیتے ہیں نا انبیاء یا اولیاء کے بارے میں کہ وہ نگرانی کرتے ہیں، پوری کائنات کو سنبھالا دیتے ہیں، یہ پھر اصطلاحیں بنی ہوئی ہیں، ابدال، اوتاد، اقطاب، اغواس، یہ خود ساختہ ہیں، یہ خود ساختہ، ان کی تردید ہے، آپ پڑھ کے دیکھ لیں۔ شریعت اور طریقت کتاب ہے مولانا عبد الرحمن کیلانی صاحب کی، شریعت اور طریقت، اس میں تفصیل ہے، تفصیلی رد ہے ان کا۔ یہ خود ساختہ اصطلاحیں بنی ہوئی ہیں، اور ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں لوگ، باطنی حکومت اولیاء چلاتے ہیں، وہ کائنات کا نظام چلاتے ہیں، باطنی حکومت۔ تو یہ خود ساختہ، یہ توہم، خیالات جس طرح ہوتے ہیں نا اپنے ذام، یہ وہ ہیں، حقیقت نہیں ہے ان کی کوئی، تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، علی کل شیء رقیب اللہ ہے، علی کل شیء شہید اللہ ہے، علی کل شیء وکیل اللہ ہے، اللہ کی شان ہے یہ جو ترجمہ نہیں ہے کنز، اس میں وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، دوسرے پارے کے شروع میں
شہیدہ کا معنی یہی لکھا ہوا ہے، نگبان، نگہبان اور گواہ دونوں لفظ لکھ دیے ہیں، حالانکہ وہاں صحیح جو ہے نا وہ گواہ ہے ترجمہ، وہاں شہید، نگہبان معنی نہیں ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ہی آ گیا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اگر شہیدہ میں نگہبان آتا ہے تو پھر شہداء اس کے ساتھ ہی ہے ساری امت مسلمہ کے لیے، تو وہاں تو گواہ ہی ترجمہ ہے، گواہ۔ اور اس کا جو شان نزول صحیح بخاری کے اندر ہے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ گواہ ترجمہ صحیح ہے، گواہ، نگہبان والا صحیح نہیں ہے۔ تو کل تو لست علیکم بوکیل، کل لست علیکم بوکیل، یہ اس کا معنی یہ کیا ہے کہ میرا یہ کام نہیں ہے کہ تمہارے جھٹلا دینے اور بدتمیزی کرنے پر خود عذاب نازل کر دوں، میرا کام تو صرف یہ ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دوں اور نہ ماننے والوں کو اس کی سزا بتا دوں، اس کے بعد عذاب بھیجنا یا نہ بھیجنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور اس سے بچنے کی فکر کرنا یہ تمہارا کام ہے، یہ اس کی تفسیر ہے۔ آگے لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ، ہر خبر کے لیے واقع ہونے کا ایک وقت ہے، مستقر یعنی واقع ہونے کا ایک وقت ہے۔ یہ مستقر جو ہے نا اسم ظرف ہے، یہ باب استفعال سے، استقرہ یستقر، استمدہ یستمدو کے وزن پر مستمد جیسے ہوتا ہے، مستفعل، اس لیے وقت معنی آ گیا اس کے اندر، وقت یعنی ظرف زمان ہے یہ، ہر خبر کے لیے، نبا یہ خبر اور مستقر ایک وقت، واقع ہونے کا ایک وقت، ویسے لفظی معنی ہوتا ہے ٹھہرنا یا ٹھہرانا، تو مراد واقع ہونا ہی ہے۔ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور تم ان قریب جان لو گے، اور تم ان قریب جان لو گے۔ امام راضی کہتے ہیں کہ اس آیت میں کفار کے لیے دھمکی ہے، تحدید کافروں کے لیے، یعنی اللہ کی دی ہوئی خبر غلط نہیں ہو سکتی، اللہ نے جو بھی خبر دی ہے نا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ غلط ہو، واقعہ کے خلاف ہو، لیکن اس کا ایک وقت متعین ہوتا ہے، اس کا وقت جو اللہ نے متعین کیا ہوتا ہے نا اس وقت وہ ظاہر ہو جاتی ہے، واقعہ ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات کے بارے میں بحث کرتے ہیں، خاض یخوض، یہ فضول بحث مراد ہے، فضول بحث کرتے ہیں، فضول اعتراضات کرنا بھی، مذاق اڑانا یہ اس میں آ جاتا ہے، مذاق اڑانا۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ان سے اعراض کریں، اعراض کریں، رو گردانی کر، منہ موڑ لے، کنارہ کش ہو جا، یہ سارے معنی اردو میں ہو سکتے ہیں، کنارہ کشی کریں ان سے۔ ان جو ہے نا یہ بعد اور تجاوز کے لیے آتا ہے نا، اعراض میں یہ معنی پایا جاتا ہے، اس طرح دوری اختیار کرتا ہے، اس میں یہ کراہیت بھی آ جاتی ہے کہ پسند ہی نہیں کرتا، اس سے بڑھ کے بغض رکھنا، بغض رکھتا ہے اس کے ساتھ، جس طرح شرعی حکم سے کوئی بغض رکھے، اس طرح اعراض کرے کہ دل میں کراہیت ہے، بغض ہے، یہ تو کفر تک بھی پہنچا دیتا ہے بندے کو، جس طرح سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس سے اس طرح اعراض کرے کہ بغض رکھتا ہے دل کے اندر، بری سمجھتا ہے، اس سے کافر ہو جاتا ہے بندہ۔ اعراض، ترک اور اعراض میں فرق ہے، سنت کا ترک جو ہے نا یہ گناہ نہیں ہے، سنت سے اعراض گناہ ہے۔ حدیث پڑھی ہے نا، النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی،
ان آ گیا نا وہاں بھی، راغبہ ان سنتی، وہاں بے رغبتی اعراض کرنا، جس طرح پسند ہی نہیں ہے، تو فلیسا منی والا، حالانکہ ترک سنت پر یہ نہیں آتی وعید، من ترک سنتی فلیسا منی، اس طرح نہیں ہے، کیونکہ فرض کے ترک کا گناہ ہوتا ہے نا، ترک سنت ہو جائے تو گناہ نہیں ہوتا، اگرچہ اجر و ثواب سے محرومی ہوتی ہے، لیکن اگر سنت سے اعراض ہو جائے پھر گناہ ہے۔ آگے سمجھے، حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ بات میں مشغول ہو جائیں، اس کے علاوہ کسی بات میں مشغول ہو جائیں، یعنی خوض فی آیات کے علاوہ کوئی اور بات کریں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور اگر کبھی شیطان، یہ پہلے پڑھا تھا آپ نے شروع میں جو ترجمے کے وہ بتائے تھے نا قواعد کچھ، اما یا تاکید کا معنی کبھی اس لیے آیا ہے، اگر کبھی شیطان تجھے ضرور ہی بلا دے، ضرور ترجمہ جو ہے نا یہ نا کا ہوا ہے، یہ نون ثقیلہ آیا ہے، یونسین کا، یونسی کا نہیں آیا نا، یونسین کا آیا ہے، اس سے بھی یہ نون تقید ثقیلہ تاکید کے لیے آتا ہے۔ اگر کبھی شیطان آپ کو ضرور ہی بلا دے، فلا تقعد بعد الذکریٰ، تو یاد آنے کے بعد، بعد ذکر کا معنی ہے یاد آنے کے بعد، کیونکہ ذکر مصدر ہے، یہ مصدر ذکر یذکر ذکرن و ذکرہ، فعل کے وزن پر مصدر ہے، یاد آنے کے بعد، لا تقعد نہ بیٹھو، مع القوم الظالمین ظالم لوگوں کے ساتھ، یا ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھ، یعنی ان کی مجلس اختیار کرنا جائز نہیں ہے، جس مجلس کے اندر قرآن آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، تحریف کی جا رہی ہو، یہ بھی اس میں آ جائے گا، ویسے قرآن آیات کی تحریف کی جا رہی ہو، غلط مطلب بیان کیے جا رہے ہوں، تو کوئی سننے کے لیے چلا جاتا ہے وہاں اور تائید کرتا ہے، وہاں جا کے صحیح سمجھتا ہے۔ یہ اہل بدع کی جو تفاسیر ہوتی ہے نا، جس طرح تحریری ہیں اسی طرح ان کی تقریری بھی ایسے ہی ہوتی ہیں، عام طور پہ غلط معانی کر کے، غلط مطلب بیان کر کے، اپنے غلط جو عقائد نظریات ہوتے ہیں ان کی تائید میں وہ پیش کرتے ہیں، توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں معانی مطالب وغیرہ۔ ایسی مجلس کے اندر شریک ہونا یہ منع ہے لگی نا، بلکہ سورۃ النساء کے اندر انکم اذا مثلہم بھی آیا ہے کہ اس وقت تم ان جیسے ہوگے، انکم اذا مثلہم، ان جیسے ہوگے۔ آگے فرمایا ہے وما علی الذین یتقون من حسابہم من شیء، یہ گھنٹہ ہو گیا ہے پورا۔